ہمیں فکر ہے اپنے گھر کی، ہمیں فکر ہے اپنے کاروبار کی، ہمیں فکر ہے اپنے بیوی بچوں کی، ہمیں فکر ہے اپنی جان کی سلامتی کی، خاندان کی سلامتی کی۔ ہاں اس کی فکر نہیں کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو اس کو چھوٹنے دو، جانے دو، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون سا مائک تھا، مائک کے بغیر تو اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن انہوں نے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر مائک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آواز کو جتنی دور تک پہنچانے کی کوئی شکل ہو سکتی تھی تو اس شکل کو آپ نے اختیار کی۔ معلوم ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا تھا اذان کا، اور اذان دی کس نے؟ حضرت بلال حبشی نے۔ کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے مقابلے میں بلال کی آواز بلند ہے۔ تو اس لیے خواب اگرچہ عبداللہ ابن زید نے دیکھا لیکن بلال کو اذان کے لیے مقرر کیا۔ اور معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اذان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسجد چھوٹی تھی، نیچی جگہ پر تھی، تو مسجد کے باہر بازار میں مقام زورا، جہاں بہت بلند ایک مکان بنا ہوا تھا، تو وہاں چڑھ کر اذان دیتے تھے تاکہ پورے مدینے میں آواز پھیل جائے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے تو دور تک آواز کو پہنچانے کا اتنا بڑا انتظام کیا، تو کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر مائک ہوتا تو آپ اس کا استعمال نہیں فرماتے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر یہ بزدلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ملک کا قانون یا اسٹیٹ کا کوئی قانون ایسا بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین پر حرف آئے گا تو ہم مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہاں مصلحتیں اور مشورے اور یہ اور اس سے کہا جائے اور یوں کہا جائے، یہ کر لیا جائے، نہیں، سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اسلامی شعائر کے خلاف کوئی بھی حکم آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔